پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت کا، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہی ہے جنہیں نو انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 قبل مسیح میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری، عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ رجان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل مسیح نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی نصیر کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصیر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے قصری بابل کو فتح کیا اور اس نے یہودی کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن صدیق اور زرد باہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیرود اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو بہت نوعظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندر صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشل ہیکل
کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود بخود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ اب ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دی۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہونے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی، اور ایک قدیم سیاح آلکف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مراد نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کے مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں، جن کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحرم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ اس حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 ممبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل ایکٹیوال کو سبسکرائب کیجیے۔